یعنی کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو کام سپرد کیے. ایک ہی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائی. یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائے اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں, اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں. دوسری یہ کہ ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہو. اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے. مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال بھی کیا. یعنی مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے کیا کیا, ان کو تسلی بھی دی, ان کی قوت کو بھی جو ہے بڑھا دیا, اور دوسرا کیا کہ انہوں نے خود بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا, جنگ میں حصہ لیا, قتال کیا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور کر توڑ دو. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. اب یہاں پہ ہے کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. یعنی کفر اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی, اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ضرور ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جو دو کام ان کے سپرد کیے کہ جاؤ مسلمانوں کو تسلی دو, نمبر 2 کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے, اور میں کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بھی فرمایا کہ ان کے سر مار کر اڑا دو. یعنی جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو, لشکر کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو, تو اگر وہ تمہارا سامنے آئے تو ان کا اس طرح حشر کرو کہ ان کے جو ہے سر مار کر اڑا دو, اور ان کا پور یہ جو ہمارے جسم کے مختلف اعضام یہ جو جوڑ ہوتے ہیں, یہ اس قسم کے یہ جو جوڑ ہیں اس کو ہم جوڑ کہیں گے یا پور کہیں گے. یعنی یہ سزا ان کو دی گئی. اگلی آیتوں میں ہم جائیں گے سورہ انفال کی طرف, جو کہ انشاءاللہ آپ 9 کلاس میں پڑھنے جاؤ گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان کے سر مار کر اڑا دو, اور ان کا ایسے حشر کرو. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے تھے تو انتہائی سختی کے ساتھ ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے, ان کی کمر پہ مارتے تھے, ان کے سر پر مارتے تھے, ان کی پشت پر مارتے تھے. اور یہ سزا ان کو کس لیے دی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تھی. اور ظاہر ہے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب ضرور دیتا ہے. یعنی کفر اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی, تو اس لیے اللہ کا عذاب شدید و سخت ہوا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے, فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی, تو دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بدکرداریوں کی تھوڑی سی سزا دی گئی. اور اسے جو یہ تھوڑی سی مراد یہاں پہ یعنی دنیا کی سزا ہے. اب یہ سزا تو اب اس کا مزہ یہاں پہ چکو, کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی. یہ سزا یہ مزہ تو یہاں چکو. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. یہ مزہ تو یہاں چکو, یہ جانے رکھو کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اب سخت عذاب, بھاری قسم کا عذاب کون سا عذاب؟ آخرت میں ہونے والی, جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب, اس کو چکو اور سمجھ لو کہ ان کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے. اس قسم کا شدید جو ناقابل قیاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمانے کہ اہل ایمان, جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ چاہے تمہاری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو, چاہے تمہارے پاس کتنی ہی اسلحہ کم کیوں نہ ہو, لیکن تم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, نافرمانی نہیں کرنی, میدان چھوڑ کے نہیں جانا, میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے.
یعنی مسلمانوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کون سی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان میدان چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ دو صورتحال ہیں۔ آیت یہ پڑھنے سے پہلے مزید آپ کو میں وضاحت کروں کہ اسلام کے جنگی قانون اس آیت میں بتائے گئے۔ پہلی آیت میں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، ہر حالت میں آپ نے جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسری حالت جس میں میدان سے پش پہننے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹے کہ مجاہدین کے مزید کمک حاصل کر کے پھر ان پر حملہ آور ہو۔ اور جو شخص وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا لڑائی کے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی ہو آپ نے میدان نہیں چھوڑنا۔ لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس بنا پر جو شخص جنگ کے روز صورت کے سوا لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے، یعنی اس لیے پیچھے ہٹے کہ مجاہدین کے مزید، یعنی اگر آپ کے کچھ دوست ہیں وہ باہر ہیں، آپ اس کے مزید مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے میدان چھوڑ جائیں اور دشمن پر حملہ آور ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے کیا ہے کہ اپنے فوج میں جا ملنا چاہے، یعنی سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں، ایک یا کہ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ اگر جائے، اور دوسرا اپنی فوج کی مزید، اپنی جماعت کے مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے، کمک حاصل کرنے کے لیے اگر میدان چھوڑ کے جائے اور پھر دوبارہ واپس لوٹ کے آئے، یعنی ان کی نیت، ان کا ارادہ میدان سے چھوڑنے کا نہیں، یعنی میدان سے بھاگنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس اللہ کی رضا کے لیے میدان چھوڑ کے جائے، یعنی دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ نمبر 2، اپنی فوج کی مزید طاقت و کمک حاصل کرنے کے لیے، مزید اگر آپ کے دوست احباب باہر ہیں اور ان کی مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ میدان چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے کوئی پیٹ پھیرے گا جان بوجھ کر تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ کا، اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 20، یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔